انٹروڈکشن تعارف سنیے گا انشاءاللہ عز و جل. جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ کا پیار، آپ کا اعتماد انشاءاللہ دعوت اسلامی پر بڑھتا چلا جائے گا. ناظرین، دعوت اسلامی جیسے میں نے بتایا 1981 میں یہ تنظیم شروع کی گئی، اور شروع میں دعوت اسلامی کا کام اجتماعات اور درس و بیان کے ذریعے شروع ہوا. علاقائی اجتماعات ہوتے رہے، پھر اس کے بعد شہر سطح پر، صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر، اور پھر ایک وقت آیا کہ انٹرنیشنل اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیغام بڑھتا چلا گیا، اور یہ عظیم الشان اجتماعات کا سلسلہ آج بھی پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں جاری ہے. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. جہاں بات ہوئی اجتماعات کی تو وہاں ویکلی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول ہر ویک اجتماع میں شامل ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر یہ اجتماع ہو رہے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایوری ویک اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اجتماعات میں شرکت کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا مدنی مقصد ہے. جی ہاں، دا بیوٹیفل سلوگن، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب جب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے 2 بڑے کمال کے شعبے بنائے گئے. ساری دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا سسٹم بنایا گیا، اور سبحان اللہ ان قافلوں نے تو کمال کر دکھایا. 3 دن، 12 دن اور 1 ماہ اور 12 ماہ کے قافلوں نے سفر کرنا شروع کر دیا. اور یہ قافلے صرف ملک میں نہیں اور بیرون ملک میں سفر کرنا شروع ہو گئے، اور اس سے الحمدللہ یہ پیغام دنیا بھر میں پہنچنے لگ گیا. جو لوگ قافلے میں سفر کرتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ تو ان کی بھی ہوتی ہے، مگر یہ پیغام بھی دنیا بھر میں پہنچنے لگ گیا. اگر آپ اپنے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار قافلے میں سفر کر کے دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اسپرچولی اپ لفٹ ہو رہے ہیں، روحانی طور پہ بھی مضبوط ہو رہے ہیں، اور کردار میں بھی بہتری آ رہی ہے. میں اگر صرف 2025 کی بات کروں، 2025 کی بات کروں، اس ایک سال میں الحمدللہ عز و جل قافلوں میں سفر کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 10 لاکھ ہے. جی ہاں، 1 ملین عاشقان رسول نے آج کے اس مصروف دور میں بھی قافلوں میں سفر کیا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا آپ نے نیت کر لی ہے کہ 2026 میں اور اس کے آگے بھی آپ بھی قافلوں میں سفر کریں، اور انشاءاللہ اس سے آپ بہترین تربیت بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کا قرب بھی نصیب ہوگا. اچھا، اپنی اصلاح کے لیے سبحان اللہ ایک ایسا شعبہ قائم کیا گیا، ایک ایسا خوبصورت نظام بنایا گیا جسے نیک اعمال کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے 72 نیک اعمال کی ایک بکلیٹ بنائی گئی، اور وہ ایک ایسے سوالات ہیں کہ اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ، اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال، بچوں کے لیے الگ، اور جو خصوصی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان کے لیے الگ نیک اعمال بنائے گئے. اور اللہ اکبر، اس کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگ اپنے نیک اعمال کا جائزہ روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں. اور ہاں، اگر یہ بکلیٹ آپ کو میسر نہیں ہے تو نیک اعمال کے نام پر ایک ایپلیکیشن بھی بنا دی گئی ہے. آپ اس ایپلیکیشن کے ذریعے بھی روزانہ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، فضل نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. ناظرین، کریکٹر بلڈنگ کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے مختلف شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں. شارٹ کورسز بھی ہیں، لانگ کورسز بھی ہیں. اس شعبے کو ہم شعبہ مدنی کورسز کہتے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ صرف 2025 میں مختلف شرعی احکام سیکھنے کے لیے اور اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے مختلف عنوانات پر تقریباً 21,000 سے زیادہ کورسز کروائے گئے. اور اسی ایک سال میں 2025 میں کورسز کرنے والوں کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے. تو سبحان اللہ، کبھی آپ بھی وقت نکال کر دعوت اسلامی کے تحت فرض علوم سیکھنے کے لیے یا دیگر علوم سیکھنے کے لیے کچھ کورسز کیجئے، فرق آپ خود محسوس کریں گے. یہ جام پلاتی ہے اور دافع نفرت ہے یہ دعوت اسلامی. ناظرین، علم دین سیکھنا
سبحان اللہ، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، اور اللہ اکبر، عالم دین بن جانا یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ اور علماء وارث الانبیاء ہیں، علماء اس امت کے رہنما ہوا کرتے ہیں۔ امت کو شاندار علماء پرووائڈ کرنے کے لیے، امت کو بہترین رہنما دینے کے لیے اور علم دین کے نور کو پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا، جامعۃ المدینہ۔ اور سبحان اللہ، اس جامعۃ المدینہ نے کمال کر دکھایا ہے۔ اس وقت ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے 1500 سے زیادہ جامعۃ المدینہ موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ اسلامک یونیورسٹیز ہیں جو دنیا بھر میں قائم ہیں، اور اس میں اس وقت تقریباً 1,28,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں فری آف چارج، کسی فیس کے بغیر علم دین حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ میں فیضان شریعت کورس اور درس نظامی مکمل کرنے والوں کی اب تک تعداد کم و بیش 41,500 سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، امت کو ہزاروں علماء دعوت اسلامی پرووائڈ کر چکی ہے، اور یہ علماء پوری دنیا میں سفر کر کے علم دین کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کئی مسجدوں کے امام بن چکے اور کئی دنیا بھر میں جا کر غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ان ہزاروں اسٹوڈنٹس میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد وہ ہے جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا، رہائش، یہ سب جامعۃ المدینہ کے ذمے ہے، اور ان سے بھی کوئی فیس نہیں لی جا رہی۔ یاد رہے، یہ جامعۃ المدینہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی یاد رہے کہ جامعۃ المدینہ میں جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ ہر ملک کی لینگویج کے حساب سے ہو رہی ہے۔ یقیناً پاکستان میں اردو زبان میں کچھ علاقائی زبانوں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامعۃ المدینہ جہاں انگلش ممالک میں ہے وہاں انگلش میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے، افریقہ میں افریقن لینگویجز میں کروایا جا رہا ہے، اب تو یورپی زبانوں میں یورپ میں درس نظامی شروع ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ترکی میں ترکش زبان میں بھی جامعۃ المدینہ کی شروعات ہونے والی ہے۔ ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں مختلف لینگویجز کورسز بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں کمپیوٹر کلاسز بھی پڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ الحمدللہ ان طلباء کی اسکلز کو، ان کے معیار کو مزید بہتر کرنے کے لیے ایک اور شعبہ بنایا گیا، اسکل انہینسمنٹ ڈپارٹمنٹ، کہ جس کے ذریعے الحمدللہ ان طلباء کو مختلف لینگویجز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور بہت سارے آئی ٹی کے کورسز کروائے جا رہے ہیں، تاکہ سبحان اللہ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر انٹرنیشنلی دین کی خدمت کر سکیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یقیناً لوگ کہا کرتے ہیں ہر خاندان میں یا ہر فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک انجینئر ہونا چاہیے یا ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات بتاؤں، ہر فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے، ایک حافظ ہونا چاہیے۔ چیک کیجئے ہماری فیملی میں کوئی عالم ہے کہ نہیں۔ آئیے، جامعۃ المدینہ آپ کو ویلکم کرتا ہے، آپ خود بھی داخلہ لے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ دنیا کے کن کن ملکوں میں موجود ہے، ان میں سے چند ملکوں کے نام یہ ہیں: پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، UK، کینیا، سری لنکا، USA، موزمبیق، موریشس، ملاوی، اسپین، اٹلی، کینیڈا، تنزانیہ، لیسوتھو، آسٹریلیا، یوگینڈا، انڈونیشیا، جرمنی، ساؤتھ افریقہ۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کے نور کو پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی نے ایک شعبہ قائم کیا، مدرسۃ المدینہ۔ قرآن پاک راہ نجات ہے، قرآن پاک رہتی دنیا کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن پاک کو یاد کرنا، اسے سمجھنا، صحیح تلاوت کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی نے شعبہ بنایا مدرسۃ المدینہ، اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے، میں کہوں کہ یہ دعوت اسلامی کے سب سے بڑے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے اس وقت ملک اور بیرون ملک میں تقریباً 19,900 کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہے۔ جی ہاں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹوڈنٹس، میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، یہ جناب دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی برانچز ہیں۔ جی ہاں، اس میں شارٹ ٹائم مدرسۃ المدینہ بھی ہیں اور فل ٹائم مدرسۃ المدینہ بھی ہیں، اور کل ملا کر تقریباً 19,900 یہ مدرسے موجود ہیں، اور اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ 4,41,000 سے زیادہ۔ جی ہاں، 441,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور یہ تقریباً 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹ یہ بھی بغیر فیس کے الحمدللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس دعوت اسلامی کے شعبے کی برکت سے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد تقریباً 7,27,000 سے زیادہ ہے۔
اللہ اکبر. اب ذرا آپ سوچئے 7.25 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کر لیا ہے. اس امت کو کتنی بڑی تعداد میں دعوت اسلامی نے حفاظ دیے ہیں اور الحمدللہ یہ کام مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. کیوں نہ ہم بھی اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, کیونکہ حدیث پاک کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آئیے مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہو کر ہم بھی یہ فیضان حاصل کر لیتے ہیں. ناظرین, مدرسۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں شاندار خدمات سر انجام دے رہا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن ممالک میں مدرسۃ المدینہ کی برانچز موجود ہیں. ممالک تو بہت زیادہ ہیں, آئیے کچھ ممالک کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نیپال, ترکی, آسٹریلیا, امریکہ, یو کے, آسٹریا, بیلجیم, ڈنمارک, جرمنی, گریس, ہالینڈ, اٹلی, سویڈن, اسپین, ناروے, پرتگال, کویت, انڈونیشیا, ہانگ کانگ, ایران, بنگلہ دیش, موزمبیق, ماریشس, زمبابوے, ملاوی, ساؤتھ افریقہ, یوگینڈا, کینیا, تنزانیہ, نائجیریا, سری لنکا وغیرہ وغیرہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین, کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں قرآن تو پڑھنا ہے, دین تو سیکھنا ہے, مگر مدرسے میں جانے کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. دعوت اسلامی نے ان کا یہ ایکسکیوز ختم کیا, ایک آن لائن گویا مدرسہ بنا دیا. جی ہاں, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جس کی شاید دنیا میں مثال نہیں ملتی. اس شعبے کا نام ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. اور کمال یہ ہوا کہ 90 کے قریب ممالک میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 27,000 کے قریب ہے اور 64,000 سے زیادہ سٹوڈنٹس نے یہ آن لائن کورسز کمپلیٹ کر لیے ہیں. الحمدللہ پاکستان اور بیرون ملک میں اس کی برانچز ہیں. اور یاد رہے کہ یہ صرف قرآن پاک نہیں پڑھا رہے بلکہ اس میں 40 سے زیادہ کورسز موجود ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کا کمال یہ ناظرین, آپ جس وقت پڑھنا چاہیں 24/7, جی ہاں, صبح ہو یا شام ہو, رات دیر سے ہو یا آپ دوپہر کے وقت, کسی وقت بھی چاہیں آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پر جا کر پہلے ذرا کورسز تو دیکھیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, آپ تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, آپ حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ فقہی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, دین متین کا کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کورسز موجود ہیں. اور ہاں, یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامک سسٹرز کے لیے بھی موجود ہیں. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں آن لائن پڑھائیں گی. آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ یہ کورسز کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ گھر بیٹھے فنگر ٹپس پر علم دین جب سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے تو ہم بھی فیضان آن لائن کے اسٹوڈنٹ بن کر علم دین حاصل کریں. ناظرین, یہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ اور پھر سبحان اللہ فیضان آن لائن اکیڈمی, یہ خوبصورت تسبیح کے دانے ہیں اور یہ تسبیح کے دانے جڑے ہوئے ہیں ایک خوبصورت دعوت اسلامی کے شعبے کنز المدارس بورڈ سے. جی ہاں, وفاقی حکومت سے دعوت اسلامی کو باقاعدہ تعلیمی بورڈ منظور کیا گیا, اس کا نام ہے کنز المدارس بورڈ. دعوت اسلامی کے تمام جامعات اور مدارس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عاشقان رسول کے دنیا بھر کے ہزاروں حنفی اور شافعی جامعات اور مدارس دینیہ بھی اب اس سے الحاق کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور شاندار انداز میں اچھے اہداف کے ساتھ مستقبل کے بہترین رہنما بنانے کے لیے یہ شعبہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. سلیبس بنایا جاتا ہے, پلاننگ کی جاتی ہے اور کس طرح تربیت کرنی ہے مدارس کے اندر, جامعات کے اندر, اور آگے مستقبل میں علماء کیسے پرووائڈ کرنے ہیں, ان سب چیزوں پر الحمدللہ کنز المدارس بورڈ جو ہے شاندار انداز میں اپنے ماہرین علماء کے ساتھ اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کے شعبے کنز المدارس بورڈ کو بھی خوب ترقیاں عطا فرمائے. ایک یقیناً ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسے سکولنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ جہاں دینی تعلیم بھی ہو, دنیاوی تعلیم بھی ہو. ناظرین, بہت عرصہ پہلے اگر آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو صدیوں پہلے ہمارے مدارس علماء بھی پرووائڈ کرتے تھے اور وہ سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے, وہ ریاضی دان بھی ہوا کرتے تھے, وہ ڈاکٹرز بھی ہوا کرتے تھے. یعنی ایک ہی چھت کے نیچے تمام علوم سکھائے جاتے تھے. پھر ایک وقت آیا, مدارس الگ کر دیے گئے, یونیورسٹیز الگ کر دی گئیں. الحمدللہ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا, دار المدینہ اسلامک اسکول.
سبحان اللہ، دارالمدینہ کا ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا کہ جس کی سب برانچز، اس کے سب ڈپارٹمنٹ بنائے گئے، جس میں فیضان اسلامک اسکول بھی ہے، دارالمدینہ اسکول بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول بھی بنایا گیا۔ یاد رہے کہ دارالمدینہ کے اسکولز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کالج، اور اب تو ماشاءاللہ وفاقی حکومت سے اپروول کے بعد اسلام آباد میں دارالمدینہ یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے۔ دارالمدینہ کا یہ جو پورا نیٹ ورک ہے، اس کی ماشاءاللہ ملک اور بیرون ملک میں ملا کر 299 برانچز ہو چکی ہیں اور 54,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں دنیاوی تعلیم بھی شاندار انداز سے پڑھائی جا رہی ہے، مگر تربیت کا بھی خیال ہے، دین سے دور بھی نہیں ہونے دینا ہے اور علم دین بھی سکھانا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اب سے کچھ عرصے کے بعد آپ کچھ ایسے ڈاکٹرز سے ملیں گے جو ڈاکٹرز بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے، جو انجینئر بھی ہوں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل امت کو بہترین پروفیشنل پرووائڈ کرنا یہ دعوت اسلامی کے شعبے دارالمدینہ کا کام ہے۔ اللہ اس شعبے کو ترقی عطا فرمائے، اور یاد رہے یہ شعبہ بھی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی برانچز کھولتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں صرف UK کی بات کروں کہ جہاں کا تعلیمی نظام دنیا میں سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے، جہاں تعلیمی نظام کو سٹارٹ کرنا اور وہاں کی SOPs کو پورا کرنا یہ آسان نہیں ہے، جن کو ان ممالک کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں، مگر الحمدللہ دارالمدینہ نے وہاں کی گورنمنٹ کے ذریعے بھی یہ اپروولز حاصل کی، اور الحمدللہ کئی برانچز UK میں بھی دارالمدینہ کی موجود ہیں، اور وہاں کے عاشقان رسول دعوت اسلامی کو دعائیں دے رہے ہیں کہ ایسے ممالک کہ جہاں اسکول کالج میں بھیج کر بچوں کے ایمان کی ہمیں فکر ہوتی تھی، اب دارالمدینہ کے بعد ہمارے دلوں میں ایک اطمینان آ گیا ہے کہ بچہ تعلیم تو حاصل کرے گا مگر اس کا ایمان کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جائے گا، عقیدہ جو ہے بد عقیدگی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ عقیدہ مزید نکھر کر سامنے آئے گا۔ تو یہ ہے دارالمدینہ۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کے شعبے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جن کو نارملی کوئی پوچھتا نہیں ہے، دکھیارے ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات غلط کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں یا غلط لوگ ان کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں گونگے، بہرے، نابینا اسلامی بھائی، وہ لوگ جو بیچارے معذور ہوتے ہیں، نارملی انہیں کوئی پوچھتا نہیں، اور بعض اوقات گھر والے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، مگر دعوت اسلامی تو دکھی دلوں کا سہارا ہے نا۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو اللہ کریم نے امت کی خیر خواہی سے لبریز دل عطا فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس کا نام ہی شعبہ خصوصی اسلامی بھائی ہے۔ ان کو خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے جو بیچارے کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان کو دین کی طرف لانا، اور سبحان اللہ ان تک دین کی بات پہنچانے کے لیے پہلے نارمل اسلامی بھائیوں نے اشاروں کی زبان کے کورس کرنا شروع کیے۔ جی ہاں، خود بول سکتے ہیں، وہ اسلام پہ خود دیکھ سکتے ہیں، مگر ان کو سکھانے کے لیے، ان تک اللہ رسول کی بات پہنچانے کے لیے اشاروں کی زبان کا کورس کرتے ہیں اور پھر ان کو اشاروں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے اسپیشل الگ مدرسے بنائے گئے کیونکہ ان کی سہولت اور ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان میں سے کئی اسلامی بھائیوں کو علم دین سکھا کر، کچھ اسکل سکھا کر اپنے اس معاشرے کا بہترین فرد بنا دیا گیا۔ الحمدللہ کئی اپنا روزگار بھی کمانے لگ گئے اور زندگی کے معمولات میں اچھے طریقے سے انوالو ہو گئے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسلامی بھائی جو دیکھ نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے، وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کی کوشش میں وہ بھی کوشاں ہیں۔ کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو، جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اسی مہان نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔
ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، معلوم کرو اہل علم سے اگر تمہیں نہیں معلوم۔ یقیناً سوال علم کی چابی ہے اور ہم سب کو علماء کی حاجت، مفتیان کرام کی حاجت ہے۔ محتاط فی الدین شخص وہ ہوتا ہے جو علماء کرام سے، مفتیان اسلام سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارتا چلا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جس کا نام ہے دارالفتہ اہل سنت، اور سبحان اللہ اس شعبے کی اس وقت پاکستان میں تقریباً 22 برانچز بن چکی ہیں، اور سبحان اللہ نہ صرف زبانی فتاوے دیے جاتے ہیں، فزیکل آ کر مفتی صاحب سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، ٹیلی فون سروس بھی موجود ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے نا، تو واٹس ایپ پر سوالات کی فیسلٹی بھی ہے، ای میل پر بھی سوال کیے جا سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام سوشل میڈیا اور مدنی چینل پر آ کر بھی لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ بنا دی گئی ہے، ایپلیکیشن بنا دی گئی ہے، تاکہ کسی بھی ذریعے سے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو کوئی بھی شرعی سوال پوچھنا ہو، کوئی شرعی الجھن ہے، کسی معاملے میں اٹک گئے ہیں، کوئی نیا کاروبار کرنا ہے، فیملی کے کچھ ایشوز ہیں، حج کرنا ہے، یا جناب کوئی بھی سوال ذہن میں ہے، مفتیان کرام موجود ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ تقریباً ماہانہ 25,000 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اب تک لاکھوں لاکھ سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں، اور یہ سروس بھی بالکل فری ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے کروڑ روپے کے اخراجات اس شعبے پر ہوتے ہیں، مگر امت سے سوال کرنے والوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، کیونکہ دعوت اسلامی کا کام علم دین پہنچانا ہے، امت کی اصلاح کرنا ہے، اور لوگوں تک شرعی احکام صحیح طریقے سے پہنچانے ہیں۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کے شعبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ علماء سے پوچھ لے یہ جانتے ہیں راز خوشی، آؤ علماء سے پوچھ لے، علماء ہی تو ہے رب کے امین، آؤ علماء سے پوچھ لے، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ دارالفتہ اہل سنت کی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ ایک اور دارالفتہ اہل سنت کی برانچ، ایک اور شعبہ بنایا گیا، مرکز الاقتصاد الاسلامی۔ سبحان اللہ اسلامک اکانومک فورم بنایا گیا۔ یہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا کہ جس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ کاروباری لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوال ہوتے ہیں، نئی پارٹنرشپ کرنی ہے، نیا کام کرنا ہے، کوئی ایسی ڈیل ہے جس میں معلوم نہیں کہ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس میں بزنس کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے ماہرین علماء کرام تیار کیے جا رہے ہیں، جو مختلف انسٹیٹیوٹس، چیمبر آف کامرس اور بہت جگہ پر جا کر اپنی پریزنٹیشنز کے ذریعے امت کو یہ سمجھا رہے ہیں، تاجروں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ رزق حلال کیسے کمانا ہے، ہر آنے والے نئے چیلنج کو کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ کیونکہ ناظرین جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار کی بھی نئی نئی جہت سامنے آ رہی ہے، بہت سارے سکیمز بھی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو آن لائن تو کرنے ہیں مگر شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں، یا اس میں کچھ ماڈیفیکیشن کی حاجت ہے۔ ان تمام چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہ ایک شعبہ بنایا گیا، اور سبحان اللہ اس شعبے کی طرف سے بھی اعلان یہ ہے کہ اگر آپ دنیا بھر میں کہیں ہیں، اپنے کاروبار کو شرعی سکین کرانا چاہتے ہیں، اپنے کاروباری سوالات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں۔ اس دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کے لیے آپ اسکرین پر نمبرز، ای میل ایڈریس اور ڈیٹیل دیکھ رہے ہوں گے، ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، وزٹ کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تاجر عاشقان رسول جو ہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے یہ ایک زبردست گفٹ ہے دعوت اسلامی کی طرف سے۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ ناظرین علم دین سیکھنے کا ایک شاندار ذریعہ یہ ہے کہ دینی کتابیں پڑھی جائیں، مگر دینی کتابیں وہ ہوں جو مستند مواد فراہم کریں۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر، جی ہاں المدینۃ العلمیہ بنایا گیا، جہاں بڑی تعداد میں ریسرچر علماء موجود ہیں جو دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے ہماری زبان میں آسان انداز میں بڑی دلچسپ اور کارآمد کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس شعبے میں کئی کام تو ایسے کیے گئے کہ پرانی صدیوں پرانی کتابیں جو بڑے بڑے علماء نے مختلف زبانوں میں
میں لکھی, اس کو آسان اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, اس کی تخریج کی گئی اور الحمدللہ امت کے لیے پڑھنا آسان کر دیا گیا. اس شعبے کی تعریف ہم نے بہت سارے بڑے بڑے علماء سے سنی کہ اب ماشاءاللہ علماء بھی فرماتے ہیں کہ اس شعبے نے امت کے لیے بہت مشکل کتابوں کو آسان کر کے پیش کیا, اور ہر آنے والے دن ایک نیا موضوع, ایک نئی کتاب اور ایک نئی منزل الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. اب تک اس شعبے کی طرف سے 2100 کے قریب کتب و رسائل مرتب کیے جا چکے ہیں اور امت کو پرووائڈ کیے جا چکے ہیں. تو سبحان اللہ, ہمیں بھی چاہیے کتابیں پڑھیں, علم دین حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں عطار کی راحت ہے, یہ دعوت اسلامی, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. ناظرین, دعوت اسلامی کا شعبہ مکتبۃ المدینہ کمال کر دکھایا. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں ڈیجیٹل کتابیں پڑھی جاتی ہیں. جناب, کتاب خریدنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور پھر دینی کتاب کون پڑھتا ہے. مگر سبحان اللہ, دعوت اسلامی نے اس پوری دنیا میں جس طرح علم دین پڑھنے کا شوق پیدا کیا, یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ مختلف کتابیں جب چھپتی ہیں تو اس کا پہلا ایڈیشن 1000 ہوتا ہے یا 2000 کتابیں چھپتی ہیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے تحت ہزاروں اور بعض کتابیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں, اور الحمدللہ ماہانہ لاکھوں کتابیں مکتبۃ المدینہ کے ذریعے سیل ہو رہی ہیں. مختلف لینگویجز میں, مختلف انداز میں یہ کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں. جیسے حالات ویسے ٹاپک پر کتابیں جاری کی جاتی ہیں. قرآن پاک کو بہت خوبصورت انداز میں پرنٹ کیا جا رہا ہے. مختلف تفاسیر موجود ہیں, مختلف لینگویج میں ترجمہ قرآن موجود ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر جائیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ہاں, آپ مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹس اب آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اور ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنے ڈور اسٹیپ پر آپ منگوا بھی سکتے ہیں. کیوں نہ ہم سب کے گھروں میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہو کہ جہاں علم دین سے مزین کتابیں ہوں اور ہم اور ہماری فیملی کے لوگ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں. دعوت اسلامی کے شعبے نے اس دنیا میں بھی کمال کر دکھایا ہے. ہماری معلومات کے مطابق اس وقت دینی کتابوں کی سیل میں مکتبۃ المدینہ ون آف دا ٹاپ مکتبہ ہے. اللہ اس شعبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ میں کتابوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ڈیجیٹل پین قرآن بھی موجود ہے, اور ہاں, خوشبویات کے لیے ایک شاندار اس کی برانڈ ہے مسکی. اگر آپ نے اب تک اس کو استعمال نہیں کیا تو وہ بھی کر کے دیکھیں. ایک بات اور کلیئر کر دوں, مکتبۃ المدینہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں, یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے. اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے. تو کیوں نہ جب کتابیں خریدنی ہوں یا عطر یا پرفیوم خریدنا ہو, اس طرح کی اسلامک پروڈکٹس کے لیے ہم بھی مکتبۃ المدینہ سے ہی رابطہ فرمائیں. ناظرین, مساجد اللہ کا گھر ہیں, اور سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دنیا میں گھر ہوں گے. سوال یہ ہے, کیا جنت میں گھر بنا لیا؟ آئیے دعوت اسلامی کے شعبے مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ کے ساتھ مل کر ہم بھی مساجد بنائیں. اس شعبے نے کمال کر دکھایا ہے. اب تک 7000 سے زیادہ مساجد ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت بن چکی ہیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں. کوشش کیجئے کسی ایک مسجد میں اپنا حصہ ضرور ملائیے. اپنے لیے, اپنے محرومین کے لیے مسجد بنائیے اور ان کے لیے جنت میں گھر پائیے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. الحمدللہ عز و جل. ناظرین, مساجد کی بات ہو رہی ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں اور بڑی تعداد میں دعوت اسلامی کے ادارے اور مراکز موجود ہیں. میں چند ممالک کے نام اور اداروں کی تعداد بتاؤں گا تو شاید یہ آپ کے لیے حیران کن بھی ہوگا اور خوشگوار بھی ہوگا. الحمدللہ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے تقریباً 152 ادارے موجود ہیں. یو کے میں الحمدللہ ان اداروں کی تعداد 108 کے قریب ہو چکی ہے. صرف ساؤتھ افریقہ میں 43 دعوت اسلامی کے مراکز, موزمبیق میں 34, اسپین میں 25, اٹلی میں 19,
साउथ कोरिया में 18, नेपाल में 18, ऑस्ट्रेलिया में 17, मलावी में 14, ग्रीस यूनान में 17 मराकिज, अमेरिका के अंदर 16 के करीब मराकिज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हांगकांग में 10 हैं, इंडोनेशिया में 14, कीनिया अफ्रीका में 10 के करीब मराकिज हैं, कनाडा में दावत इस्लामी के 7 मराकिज, श्रीलंका में 8, नाइजीरिया में 9 हैं। ये चंद ममालिक के मैंने मराकिज आपको बताए हैं। दुनिया के कई ममालिक में दावत इस्लामी के मराकिज और इदारे मौजूद हैं। आप दुनिया में कहीं भी हैं, सर्च कीजिए, तलाश कीजिए और अपने करीब दावत इस्लामी के मरकज का विजिट करके दावत इस्लामी के साथ हो जाइए। दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मीडिया की। ये मीडिया का दौर है। यकीनन फिजिकली प्रेजेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस, मीडिया प्रेजेंस भी बड़ी जरूरी है। और दावत इस्लामी ने सुभान अल्लाह मीडिया की तारीख में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया। आज तक ये सुना तो था कि टीवी देखकर खराब हो जाओगे, मगर कभी सोचा ना था कि कोई ऐसा चैनल भी आएगा जिसको देखकर लोग सुधरने लग जाएंगे। जी हाँ, ऐसा चैनल जिसको देखकर बेनमाजी नमाजी बन गए, माँ बाप के नाफरमान फरमाबरदार बन गए, शराबियों ने शराब छोड़ दी, बेपर्दा खवातीन ने पर्दा करना शुरू कर दिया और बहुत कुछ बदल गया। कभी सोचा ना था कि चैनल देखकर मदीना याद आ जाएगा, इश्क रसूल में आंसू बहने लग जाएंगे, खौफ खुदा में दिल लरसने लग जाएगा और तौबा पर दिल माइल हो जाएगा। जी हाँ, ये कर दिखाया दावत इस्लामी के चैनल मदनी चैनल ने। और सुभान अल्लाह, इस मदनी चैनल ने वो कमाल कर दिखाया। और आपको जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 6 सैटेलाइट्स पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यूवरशिप रखने वाला चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस चैनल के फुटप्रिंट ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद हैं। और जहां सैटेलाइट के जरिए नहीं देखा जा रहा, वहां इसी चैनल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए बड़ी तादाद में आशिकान रसूल देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मदनी चैनल, उसके बाद इंग्लिश मदनी चैनल, बंगला जबान में मदनी चैनल और फिर मदनी चैनल के क्लिप्स बहुत सारी जबानों में डब करके दुनिया भर के आशिकान रसूल के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। जरूरत महसूस हुई कि बच्चों का चैनल होना चाहिए, तो इसी मदनी चैनल में किड्स के लिए, बच्चों के लिए नशरियात का सिलसिला शुरू किया गया। और उसने भी कमाल किया। छोटे छोटे बच्चों ने जब अपने ही उम्र के बच्चों को समझाना शुरू किया तो घरों में फर्क आने लगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है बच्चे और इल्म दीन हासिल भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और आगे दूसरे तक पहुंचाएंगे भी। नाजरीन, कार्टून्स के जरिए बच्चों के जहन खराब किए जा रहे थे। मदनी चैनल के एक शोबे किड्स मदनी चैनल ने एक ऐसा कार्टून डेवलप किया कि जिसने दुनिया भर में कमाल कर दिखाया। आपको जानकर हैरत होगी कि किड्स मदनी चैनल के कार्टून जो गुलाम रसूल, कनीज फातिमा और इस तरह की जो सीरीज हैं, उसके सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं 60-70 मिलियन व्यूज मिलते हैं। यानी तकरीबन 6-7 करोड़ आशिकान रसूल जो हैं वो उन कार्टून्स को देख रहे हैं। और जब मुख्तलिफ जबानों में हम उसे डब कर रहे हैं तो उसकी बात ही और हो जाती है। मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चे देख कर उसे सीख रहे हैं। और सुभान अल्लाह, अब तो मुख्तलिफ एयरलाइंस और दीगर मुल्कों के स्कूल्स ने भी हमसे ये कार्टून्स लेकर अपने निसाब में या अपनी एयरलाइन की ट्रांसमिशन में शामिल करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्या है इन कार्टून्स में, कुछ झलक आपको दिखाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। अब क्या करना है? तहज्जुद का अलार्म लगाना है। Who will be the teacher? Who will be the teacher? Who will be the teacher? Quiet everyone, all the kids be quiet now. And everyone open your notebooks now. In today's lesson, I'll teach you all literacy. What? ফয়জান ভাই, পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো অনেক খারাপ কাজ। মাওলানা আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহি আলাইহি বাহারে শরীয়তে লিখেছেন, যার সারমর্ম পশুদের লড়াই লাগানো, যেভাবে মানুষ মুরগি, গরু, ছাগল ইত্যাদির লড়াই লাগায়, এগুলো হারাম আর এগুলোর তামাশা দেখাও নাজায়েজ। ما الأمر يا صديقي أسيد؟ لماذا أنت حزين؟ ماذا تتحدثان عن هذه النباتات؟ هيا أخبرانا ما الأمر؟ أنتما ماذا فعلتما؟ ها؟ هل تعلمان أن هذا الأصيص انكسر أثناء لعبكما ولذلك تضررت هذه النبتة وتأثرت به النباتات الأخرى أيضا؟ Kenies Fatima, wat doet u? Tijdens het eten mag er geen geluid komen uit uw mond. Oké, broeder Ghulam Rasool, ik zal erop letten. नाजरीन, ये तो हुआ 3D कार्टून्स की बात। किड्स
لینڈ نے ایک نیا کارٹون سیریز بھی ڈیولپ کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ہے اور اسے ہم حمزہ ورلڈ کے نام سے جانتے ہیں. آئیے اس کارٹون کی بھی کوئی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھنڈ لگ رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ٹھنڈ لگ رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. حمزہ بھائی ہیلپ ہیلپ, ہم اس وقت برج لائن ڈراپ ہو گئی. فیضان بھائی شاید کسی پرابلم میں ہیں. جیزی فوراً کال لوکیشن ٹریک کرو. حمزہ بیٹا سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا سفر اور سواری دونوں ہی محفوظ رہیں. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. بچوں کے چینل کی بات ہو گئی ناظرین, تو سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے بزرگوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. بزرگوں کی نشریات الگ ہے, بزرگوں کا مدنی چینل بنایا گیا اور اس کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن بنائی گئی تاکہ جو ٹائمز بزرگوں کے لیے آسان ہوتا ہے اس ٹائمنگ میں ان کے لیے تربیت کا اہتمام ہو. تو الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل بھی اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے محبت الہی کی مٹھاس پائی, ان کا انداز کیا ہوا؟ جو انداز ہم اپنا جس کو فالو کریں گے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز. زندگی کے بے شمار تجربات بے شمار لوگوں کو ہوتے ہیں. آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے بے حسی. بعض اوقات جو ماحول ہوتا ہے نا وہ سمجھانے کا اتنا تشدد کے ساتھ ہوتا ہے اور اتنا چیخو پکار کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ سمجھنا بہت دور کی بات ہے. فرشتوں کا وظیفہ ناظرین یہ بات تو ہو گئی چینل کی. اب ہر ہاتھ میں موبائل ہے, سوشل میڈیا کے یوزر پوری دنیا میں ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شعبے کو چھوڑ دیا جائے؟ لوگوں کے موبائل سے سوشل میڈیا کی برائیاں نکالی نہیں جا سکتی, مگر ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر جا کر انہیں اللہ رسول کی بات پہنچائی جائے. تو کمال یہ ہوا کہ الحمدللہ سوشل میڈیا کی جو پریزنس اس وقت دعوت اسلامی کی ہے, کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, ایکس ہو, ٹک ٹاک ہو, اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف اکاؤنٹس موجود ہیں, چینلز موجود ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی یہ شعبہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ اس وقت تقریباً 7 کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبرز ہو چکے ہیں. جی ہاں, 70 ملینز کے قریب الحمدللہ ان تمام پلیٹ فارم کو ملا کے ہمارے فالوورز اینڈ سبسکرائبرز ہیں. ہم نے اس بات کو بھی ثابت کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب الٹی بات کریں گے, نیگیٹو بات کریں گے تو سوشل میڈیا پر لوگ دیکھیں گے تو ویڈیو وائرل ہوگی. نہیں جناب, اچھی بات کر کے, سچی بات کر کے, ہاں اچھی انداز سے پیش کریں گے تو الحمدللہ اسے بھی لوگ دیکھتے ہیں, وہ بھی شیئر ہوتی ہے اور اس کے بھی فالوورز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ شرعی تقاضوں کے مطابق سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر دعوت اسلامی کا شعبہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اکاؤنٹس اور ہمارے پیجز کو فالو نہیں کیا, اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, آئیے فالو بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے اور ان پیغامات کو شیئر بھی کیجئے. یہ وہ شیئرنگ ہوگی جو آپ کے لیے انشاءاللہ نیکی کا صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گی. تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا, ہے کرم اس پر خدا پاک کا, دعوت اسلامی سے پیار ہے. ناظرین ڈیجیٹل ورلڈ میں ایک اور کام, سوشل میڈیا آپ نے سنا, میڈیا کے ذریعے مدنی چینل کے بارے میں سنا, اب ایک وہ ڈپارٹمنٹ کہ جس کے ذریعے آئی ٹی کے ذریعے دین کی خدمت ہو رہی ہے. اور سبحان اللہ اس شعبے میں دعوت اسلامی کی آلموسٹ 87 ویب سائٹس بنائی گئیں. 100 سے زیادہ آئی ٹی پروفیشنل دعوت اسلامی کے شعبہ آئی ٹی میں کام کرتے ہیں. اور ہماری اپلیکیشنز نے تو دنیا میں کمال کر دکھایا ہے. جو یوز کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنا آسان ہو گیا ہے قرآن پاک پڑھنا, بچوں کو قاعدہ پڑھانا, اسلامک بکس پڑھنا, اور سب سے بڑھ کر
نماز کے ٹائمنگز، قبلہ رخ معلوم کرنا، ذکر و اذکار کے اور وظائف معلوم کرنا، بہت سارا خزانہ، تقریباً 55 کے قریب الحمدللہ اپلیکیشنز بنا دی گئی. یہ ساری اپلیکیشنز آلموسٹ ان ہاؤس بنی ہیں اور 87 کے قریب ویب سائٹس ہیں. اور جو ہماری مین ویب سائٹ ہے dawateshlami.net، اگر ابھی تک آپ نے وزٹ نہیں کی تو ضرور وزٹ کیجئے. ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں کہ dawateshlami.net پر تقریباً 250 ملکوں سے ہر مہینے عاشقان رسول وزٹ کرتے ہیں اور ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. ہزاروں ڈاؤن لوڈز ہو رہے ہیں اور یہ سارے ڈاؤن لوڈز فری ہیں. جی ہاں، کتابیں ہوں، ویڈیوز ہوں، آپ اس ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹس کے کئی زبانوں کے ورژن بھی موجود ہیں. آپ کس زبان میں ویب سائٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپشن موجود ہے. اللہ کی رحمت سے dawateshlami.net میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹس میں سے ایک ایسی ویب سائٹ ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ مذہبی ویب سائٹ جو دنیا بھر میں ہیں، اسلامک ویب سائٹ جو دنیا بھر میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ فعال اگر کوئی ویب سائٹ ہے تو ان میں سے ایک dawateshlami.net ہے. اگر آپ نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا، وزٹ کیجئے. اس کی سروسز، اس کے آئیکنز اور اس کا انداز دیکھ کر انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. ناظرین، ایک اور شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. یقیناً جہاں میڈیکل کے ذریعے انسان کا علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں، وہاں اللہ کے پاک کلام کے ذریعے، اللہ کریم کے پاک نام کے ذریعے روحانی علاج بھی کروایا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کو روحانی علاج کے طور پر ایک فری آف چارج ایک ایسی زبردست سروس شروع کی گئی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملک اور بیرون ملک میں اس شعبے کے تحت 3700 سے زیادہ سٹالز لگتے ہیں. یہ مساجد میں، یہ اجتماعات کے باہر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم ہماری اصطلاح میں بستے کہتے ہیں. 3700 یہ بستے ہیں اور سبحان اللہ یہاں آنے والوں کی تعداد ماہانہ تقریباً 8,75,000 ہے. جی ہاں، تقریباً 8.25 لاکھ عاشقان رسول ان کے پاس آ کر اپنے لیے کوئی روحانی علاج طلب کرتے ہیں، کوئی ان سے تعویذ طلب کرتے ہیں یا استخارہ وغیرہ کراتے ہیں. اور یاد رہے یہ ساری سروس فری آف چارج ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا. جی ہاں، دعوت اسلامی کے شعبے پہ کروڑوں روپے کا خرچ ہے، مگر دکھیارے مسلمانوں سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا. اگر آپ بھی روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے فیس بک پیج اس شعبے کا آ رہا ہوگا، ان کی ویب سائٹ ہوگی. آئیے اس ویب سائٹ پر جا کر یا اس فیس بک پیج پر جا کر یا ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ بھی روحانی علاج کروا سکتے ہیں. ناظرین، اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کی، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. یہ شعبہ ایک ایسا فلاحی شعبہ ہے کہ جس نے کمال کر دکھایا. ویسے تو دعوت اسلامی برسہ برس سے دکھیاری امت کی خدمت کر رہی ہے، مگر کووڈ کے زمانے میں 2019 میں جب یہ کووڈ آیا، دنیا کو جس نے ہلا کر رکھ دیا، اس وقت احساس ہوا کہ ایک ایسا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے اور تقریباً 6 سالوں میں اس شعبے نے تو کمال کر دکھایا ہے. اگر کووڈ کے زمانے سے شروع کریں تو اس زمانے میں کروڑوں مسلمانوں تک امداد پہنچائی گئی، پکا ہوا کھانا، راشن اور ان کی ہیلپ کی گئی. اس کے بعد جب پاکستان میں سیلاب آیا یا ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا، جہاں دنیا میں بڑا ڈیزاسٹر ہوا، مسلمان تکلیف میں ہوئے، FGRF وہاں نظر آئی. کیونکہ الحمدللہ دنیا بھر میں فٹ پرنٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا وہاں پہنچنا بڑا آسان ہوا. الحمدللہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مدد مسلسل جاری ہے. تقریباً ہر ہفتے ہی پاکستان بھر میں کہیں نہ کہیں بلڈ کیمپ لگا ہوتا ہے اور سبحان اللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کے لیے عاشقان رسول سے اپیل کی جاتی ہے اور وہ اپنے خون کا عطیہ پیش کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو جو خون دیا جا رہا ہے، ان کی بوٹلز کی تعداد تقریباً 86,000 ہو چکی ہے. اور یاد رہے کہ ایک خون کی بوتل سے 2 دکھیارے مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے. تو گویا تقریباً 2.25 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول کی زندگی بچانے کے لیے، ان تک یہ امداد پہنچانے کے لیے یہ کام ہو چکا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، 86 کروڑ روپے جمع کرنا آسان ہے، 86,000 خون کی بوتلیں دینا آسان نہیں ہے. ایسے افراد کو تیار کرنا جو اپنا خون دکھیارے مسلمانوں کو دیں، یہ بھی دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ڈیزاسٹر کی اگر بات کریں تو اس وقت ساری دنیا میں امت پریشان ہے. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سب چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، مگر الحمدللہ اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا FGRF نے. مسلسل کئی ماہ سے
فلسطین کے اندر جا کر الحمدللہ امداد کا سلسلہ ہے، اور جو مہاجرین فلسطین سے باہر آئے ہیں ان کی جارڈن میں، مصر میں جا کر امداد کی جا رہی ہے، اور اب تو الحمدللہ فلسطین میں FGRF کے ذمہ داران موجود ہیں اور وہ کس طرح خدمت سر انجام دے رہے ہیں، آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا اپنا ہے، الحمدللہ عز و جل ہم پہنچ گئے ہیں فلسطین۔ آسان مشکل کر دے کسی کی، رب کو راضی کر لے، اٹھ جا دیکھنا رہ جائے کوئی سے۔ January 2026, our banner here, inshallah, blankets, food, jackets, food parcels and many other things, inshallah, especially heater they need in the winter season, they need these things, so we are providing them whatever the need of these people, especially here. الحمدللہ عز و جل اب تک اس شعبے کے ذریعے کروڑ مسلمانوں کی مدد کی جا چکی ہے، اور یہ امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر صرف ڈیزاسٹر پر FGRF کام نہیں کر رہا، میڈیکل سہولت کی بات کریں تو پاکستان میں مختلف مقامات پر مدنی کلینک اور مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنا دیے گئے، موبائل مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا گیا تاکہ دکھیارے مسلمانوں کو آسان علاج دیا جا سکے۔ اور آگے چلیں تو الحمدللہ انوائرمنٹ پر دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کام کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو موسمی تغیرات ہیں، جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک 35 لاکھ کے قریب پودے لگائے جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی آگے کی طرف جاری ہے۔ سب مل کے درخت لگائے، آؤ سب مل کے درخت لگائے۔ اللہ کی رحمت سے اور آگے چلیں تو دکھیارے مسلمان جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کی ری ہیبلیٹیشن کا کام یہ شعبہ کر رہا ہے۔ نہ صرف کراچی میں، فیصل آباد، لاہور اور اب سیالکوٹ میں بھی برانچ بن چکی ہے، جہاں ہم جب بھی جاتے ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور بچوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ نہ بولنے والے اب بولنے لگ گئے ہیں، جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگ گئے ہیں، سننا مشکل تھا وہ سننے لگ گئے ہیں۔ ان ماں باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ان دکھیارے مسلمانوں کی، ان دکھیارے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی کے جو ہے وہ کرنے جگا رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم FGRF کا ساتھ دیں تاکہ دکھی دلوں کا سہارا بن سکیں۔ الحمدللہ عز و جل FGRF کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو بھی عام کریں۔ تو جناب SEP کے ذریعے ہمارا شعبہ ہے اسکل انہینسمنٹ پروگرام، مختلف عاشقان رسول کو مختلف کورسز کروا کر مختلف کمپنیز میں جاب بھی پرووائڈ ہو رہی ہے، اور وہ زمانے کے ہم آہنگ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مختلف لینگویجز بھی انہیں سکھائی جا رہی ہیں۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ ناظرین FGRF کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور کمال کا شعبہ اسٹیٹ آف آرٹ مدنی ہوم بن رہا ہے کراچی میں، جس کو ہم یتیم خانہ کہتے ہیں۔ شاندار گراؤنڈ +7 کی عمارت ہے، اب فنیشنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ کروڑ روپے کی لاگت سے اللہ نے چاہا یہ ایسا مدنی ہوم ہوگا جس کی انشاءاللہ لوگ مثالیں دیا کریں گے۔ اس میں دکھیارے، یتیم اور لاوارث بچوں کی تعلیم کا نظام بھی ہوگا، ان کی اکوموڈیشن بھی ہوگی، اپنے بچوں کی طرح انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی برانچز ملک اور بیرون ملک میں بننا باقی ہیں۔ تو یتیموں کی کفالت کی کیا شاندار فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں کچھ اس طرح کا مضمون ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں یتیم کا خیال رکھنے والوں کو لے جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس میں شامل ہو کر یہ نیکی بھی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، we serve humanity, we serve humanity by the grace of Allah, by the grace of Allah.
تو جناب یہ ہے دعوت اسلامی. ایک مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا پیش کیا ہے. یقین کریں دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے. میں نے دعوت اسلامی کے 100 کے قریب شعبہ جات میں سے صرف چند شعبہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آپ غور کیجئے دعوت اسلامی کے چند شعبہ جات کا یہ کمال ہے. تو تمام ڈپارٹمنٹس کے بارے میں جانیں گے تو دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کام ہوگا. ناظرین ایک بات یاد رہے, آپ نے اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کا سنا. اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں جو والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں, جو اپنے کاروبار اپنی جاب کے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ اس کام میں بھی اپنا حصہ ملا رہے ہیں. مگر کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو امپلائیز رکھنے پڑتے ہیں, جہاں اجیر رکھنے پڑتے ہیں تاکہ ایک نظام بنایا جا سکے. تو لاکھوں لاکھ والنٹیئرز کے بعد جہاں نیسیسری ہے, جہاں ضروری ہے, وہاں کچھ امپلائیز رکھنے پڑتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, مسجد بنانی ہے تو امام صاحب کو تو سیلری پہ رکھنا ہوگا نا. مدرسہ بنانا ہے تو آپ نے وہاں ٹیچرز کو سیلری پہ رکھنا ہوگا. ہمارا چینل جسے آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے یہاں پر ڈائریکٹر, کیمرہ مین, ایڈیٹرز آپ کو سیلری پہ رکھنے ہوں گے. سوشل میڈیا ہے, ویب سائٹس ہیں, جو ایسے کام ہے کہ جہاں رکھنا ضروری ہے تو وہاں دعوت اسلامی نے امپلائیز رکھے, اجیر رکھے. پاکستان کے اندر تقریباً 2026 جنوری کی بات کروں تو تقریباً 43,000 امپلائیز ہیں, اور ان کی تقریباً سیلری جو آج جنوری 2026 کی میں بات کروں تو الحمدللہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے. لیکن دعوت اسلامی کے بیرون ملک میں تقریباً 12,000 امپلائیز ہیں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیرون ملک میں جو ویجز ہوتی ہیں, جو سیلریز ہیں, وہاں کے عرف کے مطابق دینی ہوتی ہیں. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی سیلریز بھی تقریباً 1.25 بلین روپیز, تقریباً 1 ارب 25 کروڑ روپے ماہانہ ان کی سیلریز بھی بنتی ہے. تو ناظرین یہ کل ملا کے تقریباً 2.5 ارب روپے ماہانہ بن جاتے ہیں. ذرا اس کو کیلکولیٹ کریں کہ 12 مہینے اور ظاہر اس کے بعد ایک بونس بھی دینا ہوتا ہے, تو اگر آپ حساب کریں تو یہ 30-32 ارب روپے تو دعوت اسلامی کے سالانہ صرف سیلری پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اور باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں, ہزاروں مدارس ہوں, سینکڑوں مراکز ہوں, ان کے یوٹیلیٹی بلز ہیں, ان کے الیکٹرک کے بل ہیں, ان کے دیگر اخراجات ہیں. اور پھر آگے چلیں تو مساجد کی تعمیر ہے, لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کے لیے لنگر کا انتظام کرنا ہے, بڑے بڑے اجتماعات کرنے ہیں. آپ خود سمجھ لیجئے کہ اب دعوت اسلامی کے سالانہ اخراجات کتنے ہوں گے. تو آپ کی عطیات سے یہ ممکن ہوا ہے. جنہوں نے آج تک ڈونیشن دیا ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے ڈونیشن کا دعوت اسلامی کس پیارے انداز میں استعمال کر رہی ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھی ہیں. امید کرتا ہوں یہ تعاون جاری رکھیں گے, بلکہ بڑھا کے جاری رکھیں گے. دعوت اسلامی کو دور سے نہ دیکھیں, دعوت اسلامی کے اندر آ کر اس دین کے عظیم کاروان میں ساتھی بن جائیں. آئیے مل کر اللہ رسول کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں, کیونکہ نیت یہ ہے, مقصد یہ ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. مدنی چینل